جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج کا جو ولاگ ہے اس کو سمجھنے کے لیے آپ کو تھوڑا سا غور کرنا پڑے گا، بہت سارے معاملات کے اوپر، حالات کے اوپر اور کچھ اشاروں کے اوپر بھی۔ آج ہم نے تھوڑا سمجھانے والا آپ کو ولاگ جو ہے رکھا ہے کہ اس وقت پاکستان کی جو مذاکرات کی سچویشن ہے، انتخابات کی سچویشن ہے، پاکستان کے علاقائی جو معاملات ہیں، پاکستان کے جو اندرونی معاملات ہیں، وہ کس طرح سے کس ڈائریکشن میں جا رہے ہیں اور کون کہاں پہ کتنا بڑا کی پلیئر ہے، اس کے اوپر آج کے ہم اس ولاگ میں بات کریں گے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ مذاکرات جو پاکستان تحریک انصاف اور پاکستان کی اس وقت کی جو حکمران اتحاد ہے اس کے بیچ میں ہو رہے تھے اور ہو رہے ہیں۔ منگل کو اس کا ایک اور راؤنڈ آئے گا۔ بیچ میں ایک ناخوشگوار واقعہ ہوا کہ پرویز الہی صاحب کی گرفتاری کے لیے واقعات ہوئے۔ وہ گرفتاری کون چاہتا تھا؟ گرفتاری تو ان کی آن کارڈز تھی، جو کہ پتہ بھی چل رہا تھا کہ ان کے اوپر جو معاملات تھے کرپشن کے، اور ہم نے اپنے پچھلے ولاگ میں بھی کہا تھا کہ ان کے اوپر کافی سیریس انویسٹیگیشنز جو ہیں وہ چل رہی ہیں۔ لیکن جس طرح سے اس گرفتاری کا ڈرامہ جو رچایا گیا، جو کہ انتہائی قابل مذمت بھی ہے، کہ جانا گھروں میں پھر خواتین کو جس طرح سے کیا گیا، یہ پہلی بار ویسے نہیں ہوا پاکستان کی سیاست میں۔ اس سے پہلے فریار تالپور صاحبہ کو اسپتال سے رات کے 12 بجے جو ہے وہ لے جایا گیا تھا زبردستی۔ مریم نواز صاحبہ کو اپنی والدہ اپنے والد سے ملنے گئی، ان کو گرفتار کیا گیا تھا۔ بہت سارے اور بھی یہ تو ریسنٹ پاسٹ یعنی جو یاد رہ جانے والی چیزیں ہیں، لیکن بہت سارے ایسے معاملات ہم نے دیکھے ہیں کہ جس میں کہ یہ سب ہوا، اور جو کہ نہیں ہونا چاہیے تھا تب بھی اور نہیں ہونا چاہیے اب بھی۔ کسی کو گرفتار کرنا ہے آپ ضرور گرفتار کریں، مگر یہ جو طریقہ واردات اختیار کیا جاتا ہے اس سے اور زیادہ کمپلیکیشنز جو ہیں وہ بڑھ جاتی ہیں۔ اینی ویز، پرویز الہی صاحب کی گرفتاری تو عمل میں نہ آئی، لیکن ظاہر ہے کہ اس کے بعد کے جو معاملات تھے اس کے اوپر پھر پاکستان تحریک انصاف اور پاکستان کی جو حکمران اتحاد ہے، پی ڈی ایم گورنمنٹ ہے، اس کے اندر کافی زیادہ جو ہے وہ رکھنا پڑا۔ لیکن کچھ سمجھانے کی کوشش کی گئی، اور ڈار صاحب کا، شاہ محمود قریشی صاحب کا جو ہے رابطہ وہ ہوا، اور اس سے کافی زیادہ معاملات جو ہیں ابھی تک کنٹرول میں ہیں۔ البتہ شرائط جو ہے اس میں اضافہ ہو گیا۔ ہماری اطلاعات ہیں کہ جو مئی میں اسمبلی ڈیزالو کرنے کی بات ہو رہی تھی، اور جو پی ٹی آئی چاہ رہی تھی کہ فوری طور پر عمران خان صاحب نے کہا کہ اگر اسمبلیاں ڈیزالو ہوتی ہیں، نیشنل گورنمنٹ یعنی وہ بنتی ہے آپ کی نگران حکومتیں ساری جگہوں پہ، اور نیشنل اسمبلی بھی ڈیزالو ہوتی ہے، تو پھر تو ٹھیک ہے، ادروائز مذاکرات کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو اس پروپوزل کو میاں نواز شریف نے بھی ریجیکٹ کیا ہے، اور اتحادی جماعتوں نے بھی، کہ مشروط نہیں ہوگا جو کچھ بھی ہوگا، ہم اس کے اوپر بات کریں گے، ہم اس کے اوپر کام کریں گے، اور پھر جو ایک منیمم ایجنڈا ہوگا جس کو کہ میٹ اپ کرنا ہے، اس کے اوپر جو ہے وہ بات چیت ہو سکے گی۔ تو ہماری ذرائع ہمارے یہ کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی چاہتی ہے کہ فوری طور پر انتخابات ہوں اور وہ قومی سطح کے ہوں، اور ہمیں یہ بھی پتہ چلا ہے، جو ہمارے ذرائع بتاتے ہیں، کہ عمران خان صاحب جو ساری جو کوششیں کر رہے تھے، یا ان کی طرف سے جو بھی معاملات دیکھنے کو مل رہے تھے، وہ صرف 2 اسمبلیوں کے انتخابات کے لیے نہیں کر رہے تھے، بلکہ وہ چاہ رہے تھے کہ نیشنل لیول کے اوپر جو گورنمنٹ ہے وہ بن جائے، اور نیشنل لیول کے اوپر جو ہے وہ انتخابات ہوں۔ وہ کسی کو وزیر اعلیٰ بنانے کے لیے مذاکرات میں نہیں گئے، وہ خود وزیر اعظم بننے کے لیے مذاکرات جو ہے وہ کر رہے ہیں، جو کہ نیچرلی ان کا حق ہے کہ وہ اس کے اوپر بات کریں، مگر اس کے اوپر حکومت رضامند نہیں ہے۔ اور کیوں نہیں ہے؟ یہاں پر آئی ایم ایف کا کردار بہت اہم آتا ہے۔ آئی ایم ایف کا کردار ہے، حال ہی میں جو تحریک انصاف کے فواد چودھری صاحب کی جو ملاقاتیں ہوئی ہیں، اس میں بہت چہمگوئیاں ہو رہی ہیں اسلام آباد کے اندر۔ یہ ملاقات کیوں ہوئی، کس طرح ہوئی، کیا وجہ تھی؟ ادھر آرمی چیف چین پہنچے ہیں، ادھر یہ ملاقاتیں ہو رہی ہیں، وغیرہ وغیرہ، یہ ساری باتیں جو ہیں وہ اپنی جگہ پہ اس کے اوپر بات ہو رہی ہے۔ میں اس کے اوپر کوئی شک اور شبے کا اظہار نہیں کرنا چاہتی، کیونکہ یہ کافی سینسٹیو معاملہ ہے، اور میں کوئی شیریں مزاری صاحبہ کی طرح کسی کے کھانے، کسی کی ملاقاتوں کے اوپر جو ہے اس کو کوئی اور رنگ بھی نہیں دینا چاہتی، جس طرح سے وہ صحافیوں کے میٹنگز جو ہوتی ہیں اگر، یا وہ ان کو بلاتے ہیں، جو کہ سب ابھی حال ہی میں ایران کے اندر بہت اچھا ایک فنکشن ہوا، انہوں نے رخصتی تھی ان کے، یعنی فیئرویل ڈنر تھا سید محمد حسینی صاحب کا، جو کہ یہاں پہ سفیر تھے، ان سب نے وہاں پہ بلایا ہوا تھا، ہم سب بھی وہاں پہ گئے، حامد میر صاحب بھی، دیگر تمام لوگ تھے جو بھی سینئر صحافی ہیں۔ تو کیا یہ سمجھا جائے کہ ہم کوئی ایران کی سازش میں؟ لیکن شیریں مزاری صاحبہ اس کو کوئی اور، یا پی ٹی آئی انفارچونیٹلی اس کو بڑے رنگ دیتے ہیں۔
رجیم چینج کے اندر جو ہے وہ ملاقاتوں کا سلسلہ اور اس طرح کی چیزیں جو ہے ان کا ایک صحافتی ونگ بنا ہوا ہے. صحافی نہیں ہے وہ، کارکن ہی ہے پی ٹی آئی کے، لیکن وہ اس کے اوپر جو ہے پھر وہ ٹرولنگ کرتے ہیں اور پھر وہ سارا تو خیر یہ تو خیر چلتا رہتا ہے. لیکن اس ملاقات کے جو مقاصد ہیں وہ ضرور سامنے آنے چاہیے. اس کھانے کے اوپر کیا بات ہوئی ہے فواد چوہدری صاحب کو خود بتا دینی چاہیے، لیکن یہ اس وقت میں ہوئی ہے کہ جب چائنا کے اندر پاکستان کے آرمی چیف کا ایک بہت اہم دورہ جو ہے وہ ہو رہا ہے، اور اس کے وہاں سے آنے کے بعد جو ہے وہ آرمی چیف نے ایک بڑا اہم سٹیٹمنٹ بھی دیا ہے کاکول اکیڈمی کے اندر، جس میں انہوں نے کانسٹیٹیوشنلزم کے اوپر عوام کے حوالے سے جو ہے وہ بات کی ہے. اور یہ بہت ہی کم از کم ہم جیسے لوگوں کے لیے چلیں ہم کہیں کہ بھی سامنے ہی کا ہے، مگر یہ بہت انکریجنگ ہے، یہ حوصلہ افزا بات ہے. یہ جو صورتحال ہے، اس صورتحال میں حکومت یہ چاہتی تھی کہ جو بھی مذاکرات ہو رہے ہیں ان مذاکرات کو دو وجوہات کی بنا پہ انتخابات کو جو ہے وہ ان کے ٹائم پہ ہونا چاہیے. ایک بات تو یہ کہ ستمبر میں چیف جسٹس صاحب کا جو ہے وہ ان کی رخصتی ہو جائے گی، اور چیف جسٹس صاحب جو ہیں وہ اس وقت آپ سب کو پتہ ہے کہ ان کی طرف سے جو بھی چیزیں ہو رہی ہیں اس کو ایک خاص نظر سے پی ڈی ایم دیکھ رہی ہے، اور وہ نظر بھی آ رہا ہے بہت واضح طریقے سے کہ ان کا کیا انٹرسٹ ہے کہ انتخابات جو ہیں وہ جلدی ہو جائے. بلکہ امان اللہ خان کنرانی جو کہ سپریم کورٹ بار کے صدر بھی رہے ہیں، انہوں نے جو کنونشن ہوا ہے وکلاء کا اس کے اندر ایک بہت اہم بات کی ہے، اور اس کے اندر انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہم کسی صورت جو ہے وہ معاملات کو اس طرح سے نہیں دیکھنا چاہتے، کیونکہ انہوں نے وجہ بتائی ہے، میں نہیں کہہ رہی وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ پی ٹی آئی یہ چاہتی تھی یا جو بھی ان کے ساتھ بات چیت تھی کہ ستمبر سے پہلے انتخابات ہو جائیں، پھر وہ ستمبر میں ایکسٹینشن دیں چیف جسٹس کو جو کہ 3 سال کے لیے ہو، اور جب وہ 3 سال کی ایکسٹینشن ان کو ملے گی اسی دوران قاضی فائز عیسیٰ جو ہیں وہ ریٹائر ہو جائیں گے، اور ان کے بعد اعجاز الاحسن صاحب آئیں گے، اور اعجاز الاحسن صاحب جو جب ریٹائر ہوں گے تو ان کے بعد منیب اختر صاحب آئیں گے. اور یہ جو 3 رکنی بینچ ہے چیف جسٹس صاحب کے ساتھ ان کے یہ جو دو ساتھی ہیں، ان کی اگر ترکیب سمجھی جائے اور سنی جائے، جو دلائل ہوئے ہیں کہ منیب اختر صاحب جو 14 مئی کی ہی بات کر رہے ہیں بار بار، تو امان اللہ خان کنرانی صاحب کی جو بات ہے اس میں بہت زیادہ جسے کہنا چاہیے وہ شواہد نظر آتے ہیں، یا ان کی جو دلیل نظر آتی ہے کہ وہ یہ بات کیوں کہہ رہے ہیں. انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم یہ نہیں ہونے دیں گے، اور قاضی فائز عیسیٰ کو ہر صورت جو ہے وہ ہم چیف جسٹس دیکھنا چاہتے ہیں، بلوچستان سے ہیں اور ان کو جو ہے وہ سامنے آنا چاہیے. یہ تینوں جج صاحبان ظاہر ہے وہ ایک اور بھی ان کا ایک وہ ہے کہ تینوں پنجاب سے ہیں، اور ایک رو میں 3 چیف جسٹس جو ہے وہ آئیں گے، اور ایک بلوچستان کے چیف جسٹس کا رستہ جو ہے وہ روکا جا رہا ہے. اینی ویز تو حکومت یہ چاہتی تھی کہ ستمبر میں یہ جب چلے جائیں، ان کے بعد نئے چیف آ جائیں چیف جسٹس، اور اس کے بعد جو ہے اس کے ساتھ ساتھ ان کو آئی ایم ایف کے ساتھ ان کی ڈیل ہو جائے، جو کہ نہیں ہو رہی. اور یہ سمجھ سے بالاتر نہیں ہے اب معاملہ کہ یہ آئی ایم ایف کیوں پاکستان کو ڈیلے کر رہا ہے. یہ ایک بہت گہری سازش بھی ہو سکتی ہے، لیکن ایک بہت اچنبھے والی بات ہے کہ پاکستان نے تمام جو ہیں شرائط پوری کر دی ہیں، مگر پاکستان کے ساتھ آئی ایم ایف کا پروگرام نہیں ہو رہا. بلکہ اب تو یہ کہا جا رہا ہے کہ نیا پروگرام بھی نئی گورنمنٹ کے ساتھ جو ہے وہ شاید آئی ایم ایف کرے گی. اس پہ ظاہر ہے پولیٹیکل انسٹیبلٹی کی بات تو ہے ہی، لیکن اگر پولیٹیکل انسٹیبلٹی تھی صرف تو پھر پاکستان کی حکومت سے اتنے لمبے چوڑے شرائط دینے کی کوئی وجہ نظر نہیں آتی تھی کہ آپ یہ بھی کر دیں، وہ بھی کر دیں، یہ بھی کر دیں، اور جب پورا نہ ہو تو پھر جو ہے وہ اس کے باوجود شرائط پوری کرنے کے پاکستان کو آئی ایم ایف کا پروگرام نہ ملے. تو حکومت یہ چاہتی تھی کہ آئی ایم ایف کا پروگرام ملے اور ہم جو ہے وہ اب کچھ لوگوں کو ریلیف دیں، اور اس کے بعد پھر ہم انتخابات میں جائیں جو کہ اکتوبر میں بنتے ہیں، اور اپنے ٹائم کے اوپر انتخابات جو ہیں وہ کروائے جائیں. کیوں آئی ایم ایف پیسے نہیں دے رہا، یہ اب آپ نے سوچنا ہے. یہ جو اب میٹنگز ہیں وہ واشنگٹن میں ہو یا یہاں پہ جو بھی معاملات چل رہے ہیں، یہ ایک اہم سوال جو ہے اس کے اوپر بن سکتا ہے. لیکن آئی ایم ایف کا اس میں انٹرسٹ کیا ہے کہ وہ یہ ابھی تک پاکستان کی تمام شرائط پوری کرنے کے ناک کی لکیریں نکلوانے کے باوجود جو ہے وہ پاکستان کو وہ نہیں دے رہے. اور یہاں تک کہ اب یہ بھی ہم نے اخباروں میں خبریں پڑھی، بلکہ یہ بہت سارے ریسنٹلی خیال ہے جنگ میں نیوز میں بھی خبر آئی تھی کہ جو آئی ایم ایف ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ انتخابات جو ہیں امریکہ بھی چاہتا ہے، اور آئی ایم ایف کے انتخابات وغیرہ بھی ہونے ہیں تو امریکہ کی شرط بھی سامنے آئے گی
ایک جو شرمن بریڈ کا جو آ رہا ہے کہ وہ سینیٹر جو ملاقاتیں کرتے پھر رہے ہیں کہ جی آپ انتخابات جو ہیں وہ کروا دیں اور وہ سارا کچھ. تو اب کیا اس کو اس کے ساتھ لنک کیا جا سکتا ہے کہ حکومت چاہتی ہے کہ ان کو وہ ریلیکس کریں, وہ ریلیف دیں, اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ آئی ایم ایف جو ہے وہ ایک رستہ روک رہی ہے. وہ رستہ اگر رکے گا تو ظاہر ہے کہ حکومت ان معاملات کو ریلیف نہیں دے پائے گی, وہ عوام کے پاس کیا منہ لے کے جائے گی, ان کو تو یہ دیکھنا ہے. تو یہ ایک بہت بڑی ہرڈل اس وقت جو ہے وہ سامنے آ گئی ہے, اور اس کا تعلق جو ہے وہ ظاہر ہے کہ اس بات سے بھی ہے کہ پاکستان کے چائنا کے ساتھ جو ایک طرح سے پچھلے 1.5-2 ہفتوں کے اندر جو ڈیولپمنٹ سامنے آئی ہے ریلیشن شپ کی بھی, آرمی چیف کے مذاکرات یا جو ان کا جو دورہ ہوا ہے اسٹریٹجک پوائنٹ آف ویو سے وہ بہت امپورٹنٹ ہے. پاکستان کی اکنامک سائٹس کے اوپر بھی چائنا کے ساتھ جو بات چیت چل رہی ہے اس سے بہت پاکستان کو امید ہے کہ شاید کچھ پیسے وہاں پہ سے آئیں گے, کچھ معاملات ہمارے ٹھیک ہوں گے اور آئی ایم ایف کے اوپر ڈپینڈنسی جو ہے وہ تھوڑی کم ہوگی. لیکن اس کے باوجود ڈیل بہت ضروری ہے, اور ڈیل رکی ہوئی ہے کہ پاکستان جو ہے وہ شرائط پوری کرے. اب کون سی شرائط ہیں یہ اب آپ کے اوپر ہے, کچھ آپ بھی سوچئے گا کہ اس کے حوالے سے کیا ہے. بجٹ کو بھی اس معاملے کے اوپر بہت خطرات کا سامنا ہے, کیونکہ بجٹ جو ہے پاکستان کا وہ تیاری ہوگی اس کی 23-24 کی, اور اس کے لیے بھی آئی ایم ایف سے جو فائننسنگ کے ساتھ ساتھ ڈالر اور روپے کی شرح کے تناسب کی تعین, یہ ایکسپریس کی سٹوری ہے, نہ ہونے کے باعث بجٹ تخمینہ جات طے کرنے میں دشواری پیش آ رہی ہے. اور مردم شماری میں بھی اسی وجہ سے جو ہے وہ توسیع کی گئی ہے, اور اب ایسے لگتا ہے کہ بین الاقوامی مالیاتی فنڈ سے قرض پروگرام کا ٹریک پر نہ آنا بجٹ کی تیاریوں میں بھی رکاوٹ بن گیا ہے. کیا آئی ایم ایف کا کوئی جو پاکستان کے اندرونی معاملات ہیں ان کے ساتھ بھی کوئی تعلق ہے, یہ سوال ہے. کیا پاکستان کی معیشت کے حوالے سے جو کنسرنز ہیں اور علاقائی سطح پہ پاکستان کے جو نئے روابط ہوئے ہیں چائنا کے ساتھ ہیں یا رشیا کے ساتھ ہیں, ان کے اندر بھی کوئی وہ بھی ایک وجہ بن سکتی ہے. تو یہ کافی اہم چیزیں, اور اس میں جو تحریک انصاف کے لوگوں کی ملاقاتیں ہو رہی ہیں وہ بھی, اس پہ بھی بہت اس وقت جو ہے وہ چہمے گوئیاں ہیں. بہرحال اب صورتحال یہ ہے کہ اب ایسی صورت میں کہ جب ستمبر میں انتخابات پی ٹی آئی مانگ رہی ہے, اور یا اکتوبر میں اگر مانگ رہی ہے تو اس کے لیے ان کو جولائی میں اسمبلیاں برخاست کرنی ہیں وفاقی حکومت کو. اگر ایک ہی وقت میں انتخابات ہوتے ہیں اکتوبر کے لیے ان کو جو ہے وہ سپٹمبر میں کرنی ہے. سپٹمبر کے اندر جو ہے وہ اپنا, یا 13 اگست کو اپنی مدت جب پوری ہوگی اسمبلی کی تو پورا کرنا ہے, پھر بھی سپٹمبر میں کہ 9 کو جو ہے وہ چیف جسٹس صاحب رخصت ہوں گے. تو یہ سب چیزیں جو ہیں یہ کافی ایک دوسرے کے ساتھ ملی ہوئی ہیں. عمران خان صاحب نے اعلان کر دیا ہے, ان کی جماعت نے, فواد چوہدری صاحب نے ٹویٹ کیا کہ جی اگر نئی مذاکرات کامیاب ہوں گے, فوری طور پر ہمیں اسمبلیاں برخاست نہیں ملیں گی, تو پھر ہم جو ہے وہ اپنا لے جائیں گے ان سارے معاملات کو سڑکوں کے اوپر, اور لانگ مارچ کی انہوں نے کال بھی دی ہے. پہلے خیر ان کے لانگ مارچ اتنے کامیاب نہیں ہوئے, لیکن اب تو خیر جس طرح سے ان کی ملاقاتیں چیزیں ہو رہی ہیں تو ہو سکتا ہے کہ چیزیں جو ہیں وہ سامنے بہتر شیپ میں آ جائیں پی ٹی آئی کی جانب سے. جو باقی معاملات ہیں اس کے حوالے سے بھی یہ جو شاہد خاقان عباسی صاحب نے اپنی جماعت سے ہی ایک طرح سے ان کا جو سٹیٹمنٹ آیا ہے, آٹے کی جو اسکیم تھی الیکشنز یہ اس کے اندر رمضان کے اندر, اس کے اندر بھی بہت ساری باتیں, وہ خیر کسی اور وقت پی ایم ایل این کے اندر کی جو پالیٹکس ہے اس کے اوپر بھی بات کریں گے, جہاں پہ کیوس ہی کیوس ہے اس وقت, اور کیوس کے علاوہ نہیں ہے کچھ بھی, اس کے اوپر بھی بات کریں گے. مگر تاحال یہ جو مذاکرات ہیں یہ ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہیں. آئی ایم ایف پیسے دے گی, اچھا بجٹ آئے گا تو الیکشن میں جائیں گے, اگر نہیں گئے تو ظاہر ہے مسائل اور ہوں گے. اسی طرح سے ساتھ میں ایک لیگل پرپوزل بھی دے رہی ہے پی ٹی آئی, اور وہ یہ پرپوزل پیش کر رہے ہیں کہ اگر آپ نے اکتوبر میں ہی الیکشن کرانے ہیں تو پھر اسمبلیوں میں آنے دیا جائے پی ٹی آئی کو, اور اسمبلیوں کے اندر آ کے پھر وہ جو لیگل فریم ورک ہے 90 ڈیز کے الیکشنز کے ڈیلے کا اس کو کور دیا جائے. یہ علی ظفر صاحب نے ایک بات کی ہے کمبر زیدی صاحب سے, ایک رپورٹر ہیں اسلام آباد کے, بہت اچھے رپورٹر ہیں, ان کے ساتھ بات کی ہے, اس کے ریفرنس میں میں یہ بات کر رہی ہوں. تو بہت اہم چیزیں ہیں, مگر کیا یہ کوئی آؤٹ کم نکلے گا منگل کو شاید نہ نکلے, ہو سکتا ہے ایک مرتبہ پھر معاملات جو ہیں وہ عدالت کے سامنے ہی جائے. اپنا بہت خیال رکھیے گا.
اللہ نے کے بعد.